السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز ساتھیو، ہمارے بڑوں نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کر جائیں، اسی طرح ہماری ترجیحات میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے لیے اچھی اولاد چھوڑ کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں جو کریم ہے، مہربان ہے، اس کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکہ دی؟ کیوں دھوکے میں پڑا ہوا؟ اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غفلت میں پڑ گئے ہو؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا خالق ہے، فسواک، پس اس نے تجھے درست کیا، ساری مخلوق سے تیری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، احسن تقویم میں تجھے پیدا کیا، فعدلک، پھر اس نے تجھے برابر کیا خاص اعتدال کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کے اندر تمام اعضاء کو ایک تناسب سے پیدا کیا اور پھر ان کو ان کے صحیح مقام کے اوپر رکھا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو اس پہ بھی قدرت حاصل ہے، کانوں کی جگہ آنکھیں اور ناک کی جگہ منہ لگا سکتے ہیں، ہاتھوں کی جگہ پاؤں اور پاؤں کی جگہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا اور ہر ایک چیز کے اندر اعتدال رکھا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا، ہر چیز برابر لگائی، اعتدال کے ساتھ رکھی۔ جس طرح اس نے بنا دیا اس سے بہتر صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مردوں کی شکلیں جدا ہیں، عورتوں کی شکلیں جدا، کروڑوں انسان ہیں، علیحدہ علیحدہ آوازیں، علیحدہ علیحدہ آنکھیں، علیحدہ علیحدہ بولنے کا انداز، قد و قامت مختلف ہے، صفات مختلف ہیں۔ جس ذات کی یہ کاریگریاں ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو، حساب کے دن کو جھٹلاتے ہو اور زوردار الفاظ میں کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ یقین رکھو کہ قیامت آئے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے شریف ہیں لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے۔ سورۃ کاف میں تفصیلاً موجود ہے یہ مضمون۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے اور دوسرا بائیں کندھے پر موجود ہے، مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا انسان کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی بات کرتا ہے فرشتے اس کی اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں لکھنے والا ہے۔ بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے کے انڈر ڈائریکشن ہے، اس کے ماتحت کام کرتا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی تفصیل اس طرح سے آتی ہے کہ آدمی جب زبان سے کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور اگر زبان سے کوئی بری بات نکلتی ہے تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ فوراً لکھنا چاہتا ہے، لیکن دائیں ہاتھ والا فرشتہ اسے روکتا ہے کہ رک جاؤ، انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ لیکن جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں مانگتا تو پھر دائیں ہاتھ والا فرشتہ اسے کہتا ہے اکتب، لکھ لو۔ مجالس میں جہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملیز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو واہی تباہی باتیں ہوتی ہیں، لوگ غیبتیں کرتے ہیں، کچھ سنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس وقت مجلس سے اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جو گناہ مجلس کے اندر ہوئے ہوں گے، جو لغو باتیں ہوئی ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کلمات کی برکت سے ان کو معاف فرمائیں گے، اور اگر مجلس میں کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں، اچھے کلمات سنے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، امت کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ ہر لمحہ
محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بندہ بس توجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی دولت کو سمیٹنا شروع کرے۔ اور یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر مقرر کیے یہ غافل نہیں، ہر دن میں 2 دفعہ ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ ایک فرشتوں کی جوڑی ہے جو ہر انسان کے ساتھ فجر کے وقت لگائی جاتی ہے اور عصر تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں جو اس کے اعمال، اس کے افعال اور اس کے اقوال ان کو تحریر کرتے ہیں۔ بندہ جو کہتا ہے اپنی زبان سے اور جو کرتا ہے اپنے وجود سے وہ سب کچھ ان کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ یہ تمام زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں اور قیامت والے دن گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرا کتابک، یہ اعمال نامہ ہے پڑھو۔ چند صفحات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رکو، یہ تمہارا نامہ اعمال لکھا گیا ہے۔ حل ظلمک کاتبتی، کیا میرے لکھنے والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی، کوئی بات اپنی طرف سے تمہارے ذمہ لگا دی ہو جو تم نے کی نہ ہو؟ بندہ کہے گا پروردگار جو کیا میں نے وہ اس کے اندر درج ہے۔ چند صفحات مزید پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرا بندہ بتا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کوئی کام ایسا جو تم نے کیا نہ ہو، کوئی بات ایسی جو تم نے زبان سے ادا نہ کی وہ اس میں درج ہو؟ بندہ کہے گا نہیں میرے پروردگار، وہی سب کچھ اس کے اندر درج ہے جو میں نے اپنی زبان سے کہا، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے کی۔ تو آدمی اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا، ہر آدمی کو اس کی فائل ملے گی جو جدا جدا ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا شاندار مہمان خانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک رب تعالیٰ کے نافرمان باغی جحیم کے اندر ہوں گے۔ جحیم کیا ہے؟ شعلے مارنے والی آگ۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائم زیادہ تیز ہے۔ آج دنیا کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ یصلونھا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن جس دن حساب کتاب ہوگا۔ وما ہوا عنہا بغائبین، اور وہ نہیں ہوں گے اس آگ سے غیر حاضر۔ مشرک کو ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آدمی ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، لیکن مشرکین وہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے، اپنی خاص رحمت سے بغیر حساب کتاب اپنے مہمان خانے کے اندر داخل فرمائے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا ہے کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کس نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ سن لو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی بھی شے کا۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے۔ اسی طرح ماں، باپ، بیویاں، بھائی، دوست، اولاد، وہ اس بندے سے بھاگیں گے جو ان کے ساتھ اس دن اس لیے جڑے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اور معاملہ سارا اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کہتے ہیں میری حکومت ہے، میری شاہی ہے، یہ میری تیری بس یہیں تک ہے۔ وہاں صرف اور صرف بادشاہی اللہ کی ہے۔ للہ واحد القہار، وہاں کوئی نہیں بول سکے گا مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔